إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے گستاخ رسول کا انجام، انشاءاللہ چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بلند کر دیا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے اپنے نبی کے مقام و مرتبے کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت کی صبح تک چاہ کر بھی اللہ کے نبی کے مقام مرتبے کو نہیں گرا سکتا۔ یہ اللہ رب العزت نے نبی کے مقام و مرتبے کو بلند کر دیا۔ اب امتی ہونے کے ناطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہمارے اوپر ہے۔ آپ پر ایمان لانا، آپ کا نام آنے کے بعد درود شریف پڑھنا، آپ کا ادب و احترام کرنا، آپ کی حدیث پاک آ جانے کے بعد بلا چوں و چرا اس کے اوپر عمل کرنا، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے دین کی مدد کرنا اور آپ کی زندگی میں آنے والے اعتراضات کا دفاع کرنا۔ انشاءاللہ چند چیزیں اسی تعلق سے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ایک بنیادی بات آپ جان لیں، اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب دنیا کے اندر رہنے والے ہر انسان کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ اگر کوئی ایمان نہیں لے کر آتا ہے تو اللہ کا اصول ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، چاہے تو وہ دین قبول کرے یا تو نہ کرے، چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے یا تو نہ لائے، یہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ اللہ رب العزت نے دین قبول کرنے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے میں اختیار دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ کی عزت اور آپ کے تعلق سے ادب و احترام کے الفاظ استعمال کرنا، چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، تمام کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی گستاخ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گستاخی کی گئی، اور جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے آپ کو اختیار تھا چاہے تو گستاخی کرنے والے کو معاف کرے یا تو سزا دلوائے۔ آپ کو فتح مکہ کا واقعہ آپ جان لیں، اللہ کے نبی نے کئی گستاخوں کو آپ نے معاف کر دیا، لیکن آپ کے انتقال کے بعد کسی امتی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ کسی گستاخ کو معاف کیا جائے۔
یا اس سے محبت کی جائے، اس کے غلطی کو معاف کیا جائے، یہ میری اور آپ کی ذات کا تعلق نہیں ہے اس سے کہ اس نے جو اتنا بڑا ارتکاب کیا ہے۔ دنیا کے اندر اسے رہنے کا ادھیکار نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کرے، بدتمیزی کرے۔ یہ بات آپ جان لیں، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کے لیے کسی کو جبر نہیں کیا ہے، لیکن ادب و احترام کائنات کے تمام لوگوں کے اوپر واجب ہے۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا ہے، اس کے مطابق ایمان لانا اور آپ کی عزت کرنا تمام لوگوں کے اوپر واجب ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑی مشہور حدیث پاک، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے جو ایمان لانا اور آپ سے محبت کرنے کا پیمانہ بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ یہ واقعہ، عمر بن خطاب نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات بیان کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے تمام لوگ، کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، الا بنفسی، سوائے میرے نفس کے۔ نبی پاک نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب عطا فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اے عمر بن خطاب، آپ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ سمجھیں۔ صحابہ اکرام نے اس حدیث کے اوپر عمل کیا اور اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہنیں، دنیا کی تمام چیزیں، یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کر کے ثابت کر دیا ہے۔ جب بھی اللہ کے نبی کا حکم آئے گا ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام نے کس طرح محبت کی اور صحابیات نے کس طرح محبت کی اور ہمیں کس حد تک محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کا دفاع کیسے کرنا ہے، کن چیزوں میں دفاع کرنا ہے۔ آج ایک بڑا مسئلہ اٹھا ہے، 4-5 دن پہلے ایک ٹی وی اینکر نے یا اس کے علاوہ ڈیبیٹ ہوتے وقت اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کی گئی کہ اللہ کے نبی نے 6 سال کی عمر کی لڑکی سے شادی کیا، 9 سال کی عمر میں بدائی بھی، آپ نے ظلم کیا۔ اس طرح کی بدتمیزی کے الفاظ اس نے کیا کیا، اختیار کیا ہے۔ اس کا جواب ہم کیسے دیں، انشاءاللہ تفصیل سے یہ بات پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہے صحابہ اکرام نے اس حدیث پاک پر کس حد تک عمل کیا۔ اس کی سب سے پہلی مثال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ اپنے علاقے میں تھے، اپنی ماں کے ساتھ تھے اور کچھ گنڈوں نے ان کو اغوا کیا، اٹھا لیا ان کو اور لا کر کہاں پر، مکہ کے بازار میں بیچ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی حضرت امی خدیجہ سے ہوئی تو ان کے بھائی نے حضرت زید بن حارثہ کو خرید کر تحفے کے طور پہ وہ غلام دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والے، آپ کی خدمت کرنے والے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو گئے۔ اس کے بعد پھر مدینہ کو آئے۔ جب ان کے ماں باپ کو پتہ چلا کہ ہمارا جو بچہ جو ایک غلام نہیں تھا، اغوا کر لیا گیا تھا، ڈاکوؤں نے اسے اٹھا لیا تھا اور آج وہ مدینہ کے اندر اللہ کے نبی کے انڈر میں موجود ہے، تو 2 بھائی یعنی ان کے باپ زید ابن حارثہ کے باپ اور ان کے بھائی چچا اور باپ دونوں ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ مدعا پیش کرتے گئے کہ زید ابن حارثہ جو آپ کے پاس موجود ہے وہ ہمارا بیٹا ہے اور غلطی سے دشمنوں نے کیا کر لیا ہے، اسے اغوا کر کے آپ کو لا کر بیچ دیا ہے، لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، اس کی ماں کا حال برا ہو رہا ہے، میں بھی اس کا باپ لینے کے لیے آ گیا ہوں، لہٰذا آپ ہمارے بچے کو واپس کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک طرف ماں کی محبت، ایک طرف باپ بلانے کے لیے آیا ہے، اور زید ابن حارثہ سے اللہ کے نبی بڑی محبت کرنے والے اور وہ بھی محبت کرنے والے، کہا کہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا، میں یہ فیصلہ زید ابن حارثہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں۔ کہا کہ جاؤ بچے کو بلا کر لائے، بچے کو بلا کر لایا گیا۔ باپ نے بڑی محبت سے، اتنے سالوں کے بعد جدائی کا غم تھا، لپٹ کے رونے لگا اور کہنے لگا کہ چل ہم آپ اپنی ماں کے پاس چلیں، ملاقات کرتے گئے، آج آپ کے غلامی سے آزادی کا وقت آ چکا ہے، چلو ہم یہاں سے نکلتے گئے۔
بچے کا کیا جواب تھا؟ بچے نے کہا کہ والد محترم، میں نے اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لایا اور میں اللہ کے نبی کے اخلاق سے متاثر ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ساری زندگی اللہ کے نبی کا غلام اور اللہ کے نبی کی خدمت کرتے ہوئے مر جاؤں، لہٰذا مجھے اللہ کے نبی کے پاس رہنے دے دیا جائے۔ صحابہ اکرام نے اس حدیث سے پاک کے اوپر عمل کیا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایک انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے نبی کی محبت، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہنیں، کائنات کی ساری چیزیں، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی کو اپنا محبوب نہ جانے۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، جنگ احد کا موقع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، ہر اعتبار سے مارا گیا، آپ کے داغ شہید کر دیے گئے، تلوار سے آپ کو مارا گیا اور آپ کے چہرے پہ وار کیا گیا، آپ زار و قطار رو رہے تھے اور 2 بڑی کیلیاں اللہ کے نبی کے چہرے پہ داخل کر دی گئی تھی، وار کی بنا پر کٹ کے آپ کے چہرے کے اندر گھس گئی تھی۔ آپ غور کریں، حضرت ابو طلحہ، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان صحابہ کی طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیر کا بڑا کمان لیے اللہ کے نبی کے سامنے آ کے ٹھہر گئے، یہاں پر فوج کی فوج اللہ کے نبی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، تیر کے اوپر تیر آ رہی ہے۔ یہ حضرت ابو طلحہ صحابی رسول جو بھی تیر آتا ہے اللہ کے نبی کو پیچھے ٹھہرا کر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو، اللہ کے لیے اپنا چہرہ میرے پیٹھ کے اوپر سے نہ نکالے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کا تیر جو ہے چوک کر آپ کے چہرے پہ وار کر دیا جائے، جو بھی تیر آئیں گے میں اپنے سینے کے اوپر برداشت کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ صحابہ اکرام سے کہتے ہیں، اے صحابہ اکرام کی جماعت، اے صحابیات، تیر ادھر لے کر آئے اور ابو طلحہ کے سامنے پھینک دے، کیونکہ آج ابو طلحہ جو ہے وہ تیر چلائے گا۔ اور انہوں نے اللہ کے نبی کی دفاع میں، آپ کے جان کی دفاع میں کئی تیر کے کمان توڑ دیے، اور جب بھی دیکھنا چاہتے ہیں ابو طلحہ تیر کو چلاتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا چہرہ کندھے کے اوپر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ صحابہ رسول کہتے ہیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، اے اللہ کے نبی آپ اپنے چہرے کو آگے نہ لے جائیے، میں چاہتا ہوں کہ سارے تیر میں اپنی جان کے اوپر، اپنی نفس کے اوپر میں برداشت کر لوں۔ صحابہ اکرام نے عملی طور پر اس کو واضح کیا ہے اور ایمان اس حد تک لا کر ثابت کر دیا ہے قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کہ محبت کیسی کرنی چاہیے۔ صحابہ اکرام کی طرح معاملہ آ گیا اللہ کے نبی سے ایمان کے دعوے کے لیے اپنی جان سے بڑھ کر، اور معاملہ آ گیا میدان جہاد میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کو قربان کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ ایک اور مثال دوں آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہے مکہ سے مدینہ کی طرف نکل پڑے اور مدینہ کے اندر ہنگامہ برپا کر دیا گیا۔ ابو جہل نے آ کر اعلان کر دیا گیا، اعلان کرتا ہے سب کے سامنے، اگر کوئی اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق کو زندہ یا مردہ لے کر آئے تو میں اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دوں گا۔ سارے مکہ والے ادھر ادھر نکل گئے، تلاش کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کو معلوم کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے نکل پڑے۔ وہاں پہ اللہ کے نبی نے خود ایک واقعے کا نقل کیا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ نکل رہے تھے، آپ کا اونٹ اور راستہ دکھانے والا اور خود اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کی بے شانی اللہ کے نبی نے دیکھا۔ اللہ کے نبی نے اس واقعے کو خود پیش کیا ہے، ہم چل رہے تھے اور چاروں طرف سناٹا، چاروں طرف سناٹا، ابو بکر صدیق فرط محبت میں بے چینی، کوئی بھی دشمن نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں۔ ابو بکر صدیق دوڑ رہے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے، کبھی سامنے آ جاتے ہیں، کچھ دوڑتے ہیں، پھر خیال آتا ہے پیچھے آ جاتے ہیں،
پھر دائیں آتے گئے، پھر بائیں آتے گئے۔ اللہ کے نبی نے اس محبت کے انداز کو، آپ کی بے چینی کو دیکھ کر کہا، اے ابو بکر صدیق یہ کیا تماشا ہے؟ کبھی سامنے تو کبھی پیچھے، کبھی دائیں تو کبھی بائیں، ایسا کیوں کرتے گئے؟ ابو بکر صدیق نے فرط محبت میں جواب دیتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، مکہ کے اندر اعلان کر دیا گیا، ابھی مالک ابن جوشم آیا تھا آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، دل گھبراتا ہے، دل گھبراتا ہے کہ دشمن کبھی سامنے سے آئے گا، تیر چلائے گا، کبھی سامنے آ جاتا ہوں اس کا تیر میرے سینے کے اوپر آئے، آپ کے اوپر حملہ نہ ہو۔ کبھی خیال آتا ہے کہ دشمن کبھی پیچھے سے آئے گا، تیر چلائے گا، آپ کے اوپر حملہ کرے گا۔ اے اللہ کے نبی، پیچھے آ جاتا ہوں، کہیں تیر وہ چلائے گا آپ کے اوپر نہ آئے، میرے پیٹھ کے اوپر آ جائے اور آپ کی جان بچ جائے۔ اور کبھی خیال آتا ہے دشمن کبھی دائیں طرف سے آئے گا، کبھی بائیں طرف سے آئے گا، میں چاہتا ہوں جیتے جی آپ زندہ رہے اور تمام کے تمام حملے میں اپنے جان کے اوپر برداشت کروں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی آپ کا خود فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکونا، ایک انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام کی تمام کائنات، اپنے بیوی بچے اور یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ اللہ کے نبی کو سمجھے۔ صحابہ کرام نے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کاروبار کا معاملہ ہے، مسجد خالی، کاروبار کا معاملہ ہے، عیدگاہ خالی، کاروبار کا معاملہ ہے، بیانات ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آج تمام کے تمام محلے ہم کو ویران نظر آتے ہیں۔ غور کریں میرے بھائیوں، کیا یہ اللہ کے نبی کی محبت ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی محبت کا انداز ہے کہ ہم دنیاوی محبت کے لیے، دنیاوی کاروبار کے لیے، لوگوں کی محبت کے لیے، باپ اور ماں کی محبت کے لیے ہم نے اللہ کے نبی کے چہرے کو، اللہ کے نبی کے احادیث کو ہم نے کیا کر دیا؟ فراموش ہم نے کر دیا ہے۔ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے اوپر؟ ایک اللہ کے لیے ایک اور بات آپ کے سامنے مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ، مکہ کے اندر بڑی پلاننگ کی گئی، لمبا تفصیلی واقعہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کیا کرتے تھے۔ محبت اور آپ کے اوپر ایمان لانا دنیا کے اندر ہر انسان، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ایمان لانا واجب اور فرض ہے۔ نہ لائے تو اس کا اپنا معاملہ ہے، کیونکہ آخرت میں اس کو سزا ملنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اور پہلو میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اللہ رب العزت نبی کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہے، نبی کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہے، ان کا بدلہ لینے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ ایسے ملک کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پر آپ بدلہ لے نہیں سکتے ہیں، آپ اسے قتل نہیں کر سکتے، اور یہاں کی حکومت آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے، تو اللہ رب العزت نے ایک لچک رکھا ہے، اگر یہ دنیا کے مسلمان اور آج کے موجودہ دور کی حکومتیں اگر اللہ کے نبی کے خلاف بولنے والوں کے خلاف اگر کارروائی نہ کرے تو اللہ رب العزت اس کی کارروائی خود کیا کرتا ہے۔ اس کی بڑی مثال مکہ کے اندر ابو لہب کو اللہ نے کیا انجام کو پہنچایا؟ ابو لہب کے بیٹے کو، جس نے اللہ کے نبی کے اوپر تھوک دیا تھا، اللہ کے نبی نے کیا بد دعا کیا تھا؟ اے اللہ، اس کے اوپر تیرے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط فرما دے۔ اور ہوا بھی ایسا، تجارتی قافلہ ملک کے شام کو جا رہا تھا تو کیا ہوا؟ لوگوں نے کیا کہا تھا؟ یہاں شیر اور ببر آیا کرتے ہیں، اپنے آپ کی حفاظت کر لے، اور باضابطہ منظم انداز سے سارے لوگوں نے گھیر لیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں ایک شیر آتا ہے اور صرف اس کے بیٹے کو اچک کر لے کے نکل جاتا ہے۔ تو جہاں پر مسلمان اگر مقہور ہے، مجبور ہے اور اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے ہیں تو نہ کریں آپ، لیکن اللہ رب العزت ان کے خلاف کارروائی کرنے پہ قادر ہے اور کارروائی کرتے رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے جو واقعہ پیش کر رہا تھا وہ واقعہ یہ ہے کہ غور کریں میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اپنی پوری جان کو لگا دیا کرتے تھے آپ کی حفاظت کے لیے۔ مکہ کا دور تھا، صحابہ اکرام آپس میں
دار ارقم میں بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو مر رہے ہیں. یہ 3 سال کی بات تھی جہاں پہ صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی چھپ چھپ کے دعوت کر رہے تھے. لوگوں نے کہا اور بذات ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ دین کی دعوت کو عام نہیں کریں گے ہمارے علاقے کے بڑے بڑے بوڑھے اچھے لوگ مر رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو دعوت نہ پہنچے اور وقت سے پہلے مر جائے. میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ کیا کریں گے, دین کی دعوت کو سب کے سامنے اعلان کریں گے. بڑا لمبا طویل واقعہ. تو صحابہ اکرام نے بڑی پلاننگ کی, کفار مکہ کو دعوت دے دی گئی اور باضابطہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں بیٹھ کے دین کی دعوت دیں گے اور تمام کفار وہاں پر رہیں گے. سب لوگوں کو بلایا گیا, صحابہ اکرام موجود تھے. دیکھا گیا کہ آنے والوں میں ابو جہل بھی موجود تھا. کون تھا؟ ابو جہل موجود تھا. اور بیان اور خطبہ اور دعوت دینے کی باری اللہ کے نبی کے اوپر تھی. معاملے کو سمجھ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہا اللہ کے نبی دعوت میں ہی دیتا ہوں. کیوں؟ ابو جہل آ چکا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کی بدتمیزی کر دے, ہم کو برداشت نہیں. اور ہوا بھی ایسا. اور باضابطہ حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا مارا گیا کہ آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے اور معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ چہرے کے اندر آنکھ کہاں پر ہے اور ناک کہاں پر ہے. اتنا آپ کو مارا گیا. قبیلے والے آئے, اٹھا کر ماں کے بارے میں پیش کیا گیا. ماں سینے کو مارتے ہوئے آئی. کہا کہ کس نے مارا ہے میرے بیٹے کو؟ کہا کہ دیکھو آپ کے بیٹے نے محمد سے دوستی کیے ہوئے گئے اور جب سے دوستی کیے ہوئے گئے ایسے معاملات ہو رہے ہیں, آپ اپنے بچے کو سمجھا لے. تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ابو بکر صدیق کی شخصیت مکہ کے اندر بڑے معزز خاندان کے لوگ تھے. تو آپ غور کریں, سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پوری رات گزر گئی, علاقے والے موجود ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کو ہوش آ رہا ہے. جیسے ہوش آتا ہے اپنی خبر نہیں سامنے کون بیٹھا ہے, بات کرنے والی کون ہے, ماں ہے کہ باپ ہے نہیں معلوم. اور جیسے ہوش آتا ہے خیال آیا دین کی دعوت دے رہے تھے, میرے سامنے اللہ کے نبی تھے, مجھے اتنا مارا گیا ہے. اور سب سے پہلے ماں کو پکڑ کر پوچھتے ہیں کہ امی جان سب سے پہلے بتا کہ اللہ کے نبی بخیر ہیں. یہ الفاظ سننا تھا. لوگ وہاں سے نکل گئے. کہا کہ دیکھ تیرا بیٹا جب تک اللہ کے نبی کی دوستی نہیں چھوڑے گا حالات ایسے آتے رہیں گے. تو صحابہ اکرام بڑی محبت کرنے والے, یہ صحابہ اکرام کی محبت تھی. انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ثابت کر دیا کہ ہم اللہ کے نبی سے ہر اعتبار سے محبت کرنے والے ہیں. اب آپ غور کریں ایک دو چھوٹے واقعات صحابیات کے کہ صحابیات کیسے اللہ کے نبی سے محبت کیا کرتی تھی. جنگ احد اگر آپ تفصیلی واقعہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا, چونکہ ایک مرحلے کے اندر صحابہ اکرام جیت گئے تھے اور دوسرے مرحلے کے اندر صحابہ اکرام کی کچھ نافرمانی کی بنا پہ ہار گئے اور آپ کو زخمی کر دیا گیا. اور باضابطہ پورے میدان کے اندر اور کئی علاقوں کے اندر یہ بات پھیل چکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے ہیں اور بعض نے کہا کہ آپ کا انتقال بھی ہو گیا ہے. جنگ ختم ہو گئی, صحابہ اکرام وہاں سے نکلے اور یہ باتیں اور یہ خبر مدینہ کے اندر پہنچتی ہے. صحابیات اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرنے والی. آپ غور کریں کئی خواتین اللہ کے نبی کا حال پوچھنے کے لیے, اللہ کے نبی کو مارا گیا ہے, اللہ کے نبی کی زخمی ہے, معاملہ معلوم کرنے کے لیے صحابیات جو ہے عورتیں برقعے اوڑھتے ہوئے چادروں کے اندر اپنے آپ کو ڈھانپتے ہوئے نکل پڑی میدان کی طرف معلوم کرنے کے لیے. دیکھ رہی ہے کہ لشکر آ رہا ہے. ایک صحابیہ بالکل قریب آئی جو کہ حضرت قیس کی بیٹی تھی جن کا نام سمیرہ بنت قیس. بالکل قریب آئی اور اللہ کے نبی کو تلاش رہی تھی. اللہ کے نبی کہاں پر گئے؟ صحابہ سے پوچھا اللہ کے نبی کہاں پر گئے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ تیرے 2 بیٹے میدان احد میں شہید کر دیے گئے ہیں. من والدہ وولدہ والناس اجمعین. احادیث کہتی ہے اگر ایمان لانا ہے, نبی سے محبت کرنا ہے, اپنے بچوں سے زیادہ اپنے جان سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرے. وہ صحابیہ آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے ایک سوال کرتی ہے, ذرا مجھے بتاؤ کہ میں آپ کو یہ نہیں پوچھ رہی ہوں کہ میرے بچے کہاں پر ہے یا شہید بھی نہیں ہوئے ہیں, میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ اللہ کے نبی ابھی بخیر ہے یا نہیں ہے.
صحابہ نے کہا الحمدللہ بخیر گئے۔ اس صحابیہ نے کہا سب سے پہلے مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کہاں پر گئے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں، جب میں اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گی تو یہ جو مصیبتیں میرے اوپر آئی ہے، 2 بیٹے شہید کر دیے گئے ہیں، کل مصیبت بعدک جلل، صحابہ کرام نے دکھا دیا یہ اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی یہاں پر موجود ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد چین و سکون کی نیند لیتی ہے، چین و سکون کی سانس لے کر کہتی ہے الحمدللہ اللہ کے نبی ابھی موجود ہے، تو مجھے کوئی غم نہیں کہ میرے 2 بچے شہید ہو گئے ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، ایک اور بنو دینار کی خاتون دوڑتے ہوئے آئی میدان جہاد میں، صحابہ اکرام سے پالا پڑا اور آ کر اللہ کے نبی کے بارے میں سوال کرتی ہے، تو کسی نے کہا کہ تجھے اس بات کی خبر ہے جہاد کے میدان میں، میدان احد کے اندر تیرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے؟ آنکھوں سے آنسو آئی، آنکھوں سے آنسو پوچھی، آگے بڑھی، کہا کہ اللہ کے نبی کہاں پر گئے؟ ایک صحابی کہتے ہیں آنے والے کہ تیرے باپ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، باپ کو شہید کر دیا گیا، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کے قافلے کے پاس پہنچی، کہا اللہ کے نبی بخیر گئے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ تیرے شوہر کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ دھاڑے مار کے چیخنے لگی، چلانے لگی، رونے لگی، پھر آنکھوں کو پوچھا اور کہا اللہ کے نبی کیسے گئے؟ میں نے آپ کے بارے میں، نہ بچے کے بارے میں، نہ شوہر کے بارے میں، نہ باپ کے بارے میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ اللہ کے نبی کیسے گئے؟ صحابہ کرام نے کہا الحمدللہ اللہ کے نبی اب بخیر گئے۔ تو صحابیہ کہتی ہے کہ بس مجھے دکھا دے اللہ کے نبی کیسے گئے، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی کو دیکھنے کے بعد ایک تاریخی جملہ بیان کرتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، اللہ کے نبی زندہ گئے، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے، چاہے باپ مر جائے یا شوہر مر جائے یا پھر بیٹا مر جائے، مرنے کا غم نہیں، اللہ کے نبی ابھی ہمارے سامنے موجود گئے، بس ہم اللہ کے نبی کو دیکھ کے جی لیں گے۔ یہ صحابیات کی محبت تھی۔ حضرت سعد ابن معاذ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ گھوڑے کی نکیل تھاما ہوا تھا، صحابہ اکرام مدینے کی طرف نکل رہے ہیں، چونکہ قافلہ تیز تھا، لوگ آگے بڑھ رہے تھے، سب صحابہ کرام آگے آ رہے تھے، کوئی زخمی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے۔ اتنے میں ایک بوڑھی خاتون ہاتھ میں لکڑی لیے ہوئے، کمر جھکی ہوئی، قافلے سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو دیکھا، بوڑھی خاتون تھی، قافلہ زور سے تھا، اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو رکنے کا حکم دیا۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ جو خاتون آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، آپ کے ساتھی سعد ابن معاذ کی ماں ہے جو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ آپ غور کریں، ان کے احترام میں اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ سعد ابن معاذ نیچے کھڑے ہوئے، نکیل پکڑے ہوئے، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ میری ماں ہے جو شاید آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ بوڑھی خاتون اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے قافلے کے پاس آتی ہے اور آ کر سب سے پہلے سوال کرتی ہے، اے میرے صحابہ، اے میرے دوستوں، اے میرے بچوں، بتاؤ کیا اللہ کے نبی زندہ ہے؟ ہم نے مدینہ کے اندر سنا ہے آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، میں مدینے سے وہاں سے چلتے ہوئے آپ کا حال پوچھنے کے لیے آ رہی ہوں۔ ایک صحابی رسول نے کہا کہ آپ کا جوان بیٹا عمر ابن سعد شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ بوڑھی خاتون اور آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کہتی ہے کہ بیٹا میں آپ کو اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، ذرا بتاؤ اللہ کے نبی کہاں پر گئے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے نبی ابھی زندہ گئے۔ کہا کہ جب تک میں اللہ کے نبی کو نہیں دیکھوں گی اپنے آنکھوں سے یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس کے بعد باضابطہ اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو اس خاتون کے سامنے پیش کیا، تو جب اس خاتون نے اللہ کے نبی کو دیکھا آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، تاریخی جملہ کہا کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے نبی ہم ابھی زندہ گئے اور ہم نے آپ کو زندہ دیکھ لیا، دنیا کے اندر چاہے اپنا عزیز باپ کی شکل میں ہو، شوہر کی شکل میں ہو، بیٹے کی شکل میں ہو، یہ سب قربان گئے کیونکہ آپ ابھی زندہ گئے۔ یہ صحابہ اکرام کی محبت،
یہ صحابیات کی محبت تھی، اور مجھے اور آپ کو اس حد تک ایمان لانا ہے اور اس حد تک محبت کرنا ہے میرے بھائیوں۔ میرے بھائیوں اب آتے ہیں دفاع کے طور پر، اللہ کے نبی کا دفاع کیسے کریں، ہمیں کیسے دفاع کرنا ہے، ہمارے اوپر کیسے واجب ہے۔ تو غور کریں، ان باتوں کو اپنے ذہن میں نوٹ کریں۔ جب بھی اللہ کے نبی کا دفاع کہا جائے تو اس کے اندر 3 چیزوں کا دفاع کرنا ضروری ہے۔ کتنے؟ 3 چیزوں کا دفاع اگر کوئی انسان کرتا ہے، اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو اس نے اللہ کے نبی کا اس معاملے میں حق ادا کر دیا۔ نمبر 1، آپ کی ذات کا دفاع، آپ کی ذات کا دفاع۔ سوال اٹھایا گیا، 6 سال کی بچی سے شادی کیا آپ نے، اپنی امت کے لیے 4 شادیاں اور خود نے 11 شادیاں کیوں کی؟ اس کا جواب انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کروں گا۔ ذات کا دفاع، کس کا دفاع؟ آپ کی ذات کا دفاع، اور اللہ نے آپ کی ذات کا دفاع کیا ہے۔ مکہ والوں نے کہا کہ آپ کاہن ہے، آپ شاعر ہے، آپ جادوگر ہے۔ قرآن کی آیتیں نازل کی گئی اور باضابطہ ان کو جواب دیا گیا۔ آپ کی ذات کا دفاع کرنا، جب بھی دفاع کہا جائے نمبر 1 آپ کی ذات کا دفاع، اور نمبر 2 امہات المؤمنین کا دفاع، اللہ کے نبی کی بیویوں کا دفاع۔ صحابہ کرام نے بھی کیا اور خود اللہ نے بھی کیا۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں مدنی دور میں منافقین نے کیا کیا تھا؟ امی عائشہ کے اوپر الزام لگا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا اور نبی سے محبت کا حق ادا کرتے ہوئے آپ کی بیویوں کا دفاع کیا۔ اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں نبی کے ماننے والے، اگر ہماری زندگی کے اندر اللہ کے نبی کی ذات اور اللہ کے نبی کی بیویوں کے اوپر اگر آنچ اچھالی جائے تو میرے اور آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کیا کریں؟ ہم اللہ کے نبی کی بیویوں کا دفاع کریں۔ اور نمبر 3 آپ کے صحابہ اکرام کا دفاع، آپ کے صحابہ اکرام کا دفاع۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اور ہر سال کے اندر جب بھی معاملہ آتا ہے شیعوں کا معاملہ، اللہ کے نبی کے صحابہ اکرام کے خلاف بہت ساری بدتمیزی الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس وقت میرا اور آپ کا مسلمان ہونے کا حق یہ ہے کہ آپ کی ذات، آپ کی بیویاں اور آپ کے صحابہ اکرام کی طرف سے دفاع کرنا۔ ابھی 4-5 دن پہلے ٹی وی کے اوپر ڈیبیٹ ہوتے ہوئے ایک ملعون عورت نے اللہ کے نبی کی ذات کے خلاف کیا کیا؟ الزام لگایا۔ اب یہ ذرا مسئلہ سمجھے، سکون سے سمجھے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے۔ احادیث کے اندر آتا ہے، بڑا اختلاف ہے، لیکن اصل موقف اور صحیح بات کیا ہے کہ آپ نے 6 سال کی عمر میں شادی کیا، ٹھیک ہے؟ پھر 9 سال کی عمر میں آپ کی وداعی ہوئی، اور آج یہ مدعا پیش کیا جاتا ہے۔ آپ سب سے پہلے اس مدعے کو پیش کرنے والا کون ہے؟ آپ تاریخ پڑھیں اور جا کر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سے تقریباً 1300 سال تک، کتنے؟ 1300 سال تک، یعنی آج سے 100 سال پہلے تک پوری دنیا کے اندر آج تک کسی نے مدعا نہیں اٹھایا، نہ آپ کے اوپر آپ کی اس شادی کو لے کر اعتراض کیا۔ اعتراض کرنے والا کون تھا؟ ایک برطانیہ کا مورخ جس کا نام ڈیوڈ مارگولیٹ، اس نے ایک کتاب لکھا محمد رئیس آف اسلام، محمد رئیس آف اسلام ایک کتاب لکھا، اور ساری دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے سب سے پہلا یہ مدعا اٹھا کر پورے لوگوں کے سامنے بدنام کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ ان کے نبی نے کیا کیا؟ ایک 6 سال کی بچی 9 سال کی بچی سے شادی کر کے جبکہ آپ کی عمر 50 سال سے اوپر تھی ظلم کیا۔ کیا کیا؟ آپ ہمارا ماننا کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، ہے نا؟ آپ دنیا والوں کے لیے رحمت ہے، تمام لوگوں کے لیے آپ رحمت بنائے گئے ہیں۔ اب غور کرے، ان لوگوں نے باضابطہ کہا کہ اللہ کے نبی رحمت ہے، رحمت ہے،
یہ دیکھیے چھوٹی بچی کے ساتھ آپ نے شادی کر کے اس کے اوپر ظلم کیا. اب اس کا جواب کیسے دیں؟ اور آپ اس کا جواب اگر قرآن و حدیث کے طور پر دیں گے تو یہ لوگ نہیں مانیں گے آپ کی باتوں کو. قرآن حدیث کس کے لیے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے. آپ کہیں گے اللہ کا حکم تھا، میں مانتا ہوں، آپ مانتے ہیں، مسلمان مانیں گے. لیکن غیر مسلموں کو جواب کیسے دیا جائے؟ اس کے لیے چند باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں. سب سے پہلی بات آپ یہ سوچیں کہ جب اس حدیث پاک سے کہ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے شادی کرنے کے لیے عمر طے نہیں ہے. شادی کرنے کے لیے عمر طے نہیں ہے. آپ کا بیٹا پیدا ہوا، ان کی بیٹی پیدا ہوئی، دونوں نے بات کر لیا، بچپن میں شادی کر دیا. بچے کی عمر چاہے وہ 1 سال کی ہو، بچے کی عمر چاہے 5 سال کی ہو، بچے کی عمر چاہے 10 سال کی ہو، 50 سال کی ہو، آپ نے معاملہ طے کر دیا. شادی کے لیے لمٹ طے نہیں ہے. بچپن میں بھی شادی ہو سکتی ہے. بالغ ہونے کے بعد شوہر کا گھر بسانے کے لیے، وداعی کرنے کے لیے آپ اپنی بچی کو شوہر کے گھر پہ بیچنے کے لیے شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا شرط ہے. کیا ہے؟ بالغ ہونا شرط ہے. اس حدیث پاک سے آپ کے عمل سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ شادی کرنے کے لیے عمر طے نہیں ہے. آپ کی بچی بالغ ہونے کے بعد دوبارہ باپ بٹھا کر پوچھے گا اسے، آپ کو شادی کرنے کا آپ کو بھی اختیار ہے. ہم نے شادی کیا ہے آپ کی، کس سے شادی کیا ہے؟ فلاں سے شادی کیا. کیا آپ راضی ہے؟ اگر بچی راضی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے نکاح کو کیا کرے گا؟ برقرار رکھتے ہوئے شوہر کے گھر کو بھیجے گا. یہی معاملہ حضرت ابو بکر صدیق نے کسے کیا تھا؟ اللہ کے نبی سے. اگر بچی انکار کر دے بابا مجھے اس سے شادی کرنے کا نہیں ہے، تو اس کے بعد شادی کو ختم کر دیا جائے، توڑ دیا جائے گا شادی. یہ اسلام سے، یہ حدیث پاک سے اور آپ کے عمل سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے. اب رہی بات، اگر ایک بچی بالغ ہوتی ہے، ایک بچی اگر بالغ ہوتی ہے تو وہ مینٹلی، ذہنی اعتبار سے، فزیکلی، جسمانی اعتبار سے وہ اپنے شوہر کا گھر بسانے کے لائق ہو جاتی ہے. چاہے وہ بالغ 9 سال کی عمر میں ہو، چاہے وہ بالغ 6 سال کی عمر میں ہو، چاہے وہ بالغ 18 سال کی عمر میں ہو، چاہے وہ بالغ آج کے قانون کے اعتبار سے 21 سال کی عمر میں کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس کے اندر وہ طاقت پیدا کر دیا کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کا سب سے پہلا جواب علماء اکرام نے بڑا بہترین دیا ہے، اور وہ یہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جب اسلام آ رہا تھا، اللہ کے نبی نے جب اسلام کو پیش کر رہا تھا تو ان کے مقابلے میں بڑے بڑے کافر موجود تھے. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ایک زمانے میں، اس زمانے میں ابو سفیان جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، انہوں نے ہر اعتبار سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو روکنے کی کوشش کی. لیکن اس زمانے کے لوگوں نے کبھی بھی آپ کے شادی کو مدعا بنا کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں چھوٹی عمر کی بالغہ لڑکی سے شادی کرنا کوئی معیوب بات نہیں تھی. اس زمانے کے کافروں نے کبھی وہ مدعا نہیں اچھالا. اس زمانے کے کافروں نے اللہ کے نبی کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے آپ کی شادی کو مدعا نہیں بنایا. اگر آپ 1300 سال کے بعد اگر مدعا بناتے ہیں تو آپ کے الزام کی کوئی اوقات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں نے باضابطہ کتنی پارلیمنٹ قائم کیا تھا آپ کے اسلام کو روکنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، آپ کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، اسلام کو روکنے کے لیے ہر اعتبار سے کوشش کی گئی. اس زمانے کے لوگوں نے کبھی بھی آپ کی شادی کو مدعا نہیں بنایا. معلوم یہ ہوتا ہے جب ان لوگوں نے نہیں بنایا ہے تو اگر آج کے لوگ بنا رہے ہیں تو ان کے مدعا بنانے کی کوئی اوقات نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اس کا دوسرا جواب کیا ہے؟ تھوڑا غور سے سنیں. اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ زمانے کو زمانے سے کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ زمانے کو زمانے سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی کے زمانے میں بچیاں 9 سال کی عمر میں بالغ ہوا کرتی تھی، اور یہ جو بچیاں جو بالغ ہوتی ہے یہ علاقائی اعتبار سے بالغ ہوتی ہے. عرب کا زمانہ گرم، کھادگی گرم، کھجور گرم، گرمی وہاں کی ہوا کرتی ہے. اس زمانے کے لوگ گرم ہوا کرتے ہیں، جلدی شادی ہوا کرتی ہے. اور آج ہندوستان کا علاقہ ٹھنڈا علاقہ، معتدل علاقہ،
آج کی جو بچیاں 18 سال میں بالغ ہوتی ہے، وہاں پر لوگ 9 سال کی عمر میں بالغ ہوا کرتے تھے۔ آپ زمانے کو زمانے سے کمپائر نہیں کر سکتے۔ آج سے 1400 سال پہلے بچیاں 9 سال کی عمر میں بالغ ہوتی تھی، وہاں پر شادیاں ہوا کرتی تھی۔ 1400 سال کے بعد اگر بچیاں 18 سال کی عمر میں ہندوستان کی قانون کے مطابق 21 سال کی عمر میں بالغ ہو رہی ہے، آنے والے زمانے کے اندر 2030 میں قانون نکل جائے، بچیاں کب بالغ ہوں گی؟ کب شادی ہوگی؟ 25 سال کی عمر میں بالغ ہوگی۔ اگر ہندوستان کا قانون نکل جائے تو جن کے شوہروں نے 16 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں، آج جو قانون چل رہا ہے 21 سال کی عمر میں شادی کی، کیا ان کے شوہروں کے ساتھ ظلم کیا؟ ظلم کیا ان کے شوہروں نے؟ نہیں ظلم کیا۔ 1400 سال پہلے بچیاں 9 سال کی عمر میں بالغ ہوا کرتی تھی، اور آج سے 1 سال پہلے ہندوستان کا قانون یہ تھا، بچیاں کب بالغ ہوتی ہے؟ 18 سال کی عمر میں، اور آج کیا ہے قانون؟ 21 سال کی عمر میں۔ آنے والے زمانے میں اگر کیا ہے قانون بن جائے کہ بچیاں کب بالغ ہوتی ہے؟ 30 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے۔ اگر یہ قانون نکل گیا، جن کے شوہروں نے، جن کے باپ نے اپنی بچیوں کا نکاح 16 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں، 21 سال کی عمر میں کیا ہے، تو کیا ان کے باپ نے شادی کر کے ظلم کیا ہے بچیوں کے اوپر؟ ظلم نہیں کیا ہے۔ آپ زمانے کو زمانے سے کمپائر نہیں کر سکتے، یہ دوسرا جواب ہے۔ تیسرا جواب، اب آپ علاقائی اعتبار سے جواب دیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، عرب کے زمانے کے اونچے خاندان کی عورتیں، اونچے خاندان کے لوگ بھی جو گئے کیا کیا کرتے تھے؟ اپنی فوراً بالغہ بچی کی شادی کر دیا کرتے تھے۔ جنگ خیبر کے موقع پہ جب جنگ ہوئی اور یہودیاں، اور یہودی کیا ہے؟ غلام بنائے گئے، عورتیں بھی تھی، اس کے اندر حضرت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہ لونڈی بن کر آئی۔ علماء کرام نے لکھا ہے جب وہ لونڈی بن کر آئی ان کی عمر کتنی تھی؟ 16 سال۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں جب وہ لونڈی بن کر قیدیوں کے ساتھ آئی تھی ان کی عمر 14 سال تھی، اور وہ 2 شوہروں کی بیوہ تھی۔ 14 سال کی لڑکی اس زمانے کی 2 شوہروں کی بیوہ تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے شادی کیا۔ معلوم کیا ہوتا ہے؟ یہ یہودیوں کے سردار کی بیٹی کوئن اس زمانے کی رانی تھی، یعنی اونچے اونچے خاندان کے لوگ بھی جو ہے فوراً شادی کر دیا کرتے تھے جیسے بالغ ہو جائے۔ بالغ ہونے کے فوری بعد بچی ذہنی اور جسمانی طور پر وہ شوہر کا گھر بسانے کے لائق ہوتی ہے، چاہے اس کی عمر کتنی ہو، 9 سال ہو، 18 سال ہو، 21 سال ہو، یا آنے والے زمانے میں 30 سال کیوں نہ ہو۔ معلوم کیا ہوتا ہے؟ اس زمانے کے معزز گھرانے کے لوگ شادی کر دیا کرتے تھے۔ اور تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ تھوڑا غور کریں آپ، یہ جوابات آپ سیکھ لیں اور دے جوابات۔ میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی ذات کا دفاع کریں۔ اور اس زمانے کے اندر نمبر 1 بالغہ عورت لڑکی کی شادی کرنا، اور دوسرا اس زمانے میں عمر کا کوئی فرق نہیں تھا، عمر کا فرق نہیں تھا۔ وہ کیا تھا؟ نمبر 1 اخلاق، کردار، مالداری، اخلاق، کردار، مالداری، فن اگر ہے، چاہے بچہ کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو اسے اپنی بچی دے دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی پیدا ہوئی ام کلثوم۔ جب بیٹی پیدا ہوئی بچی 11 سال کی ہوئی، بالغ ہو گئی، بچی 11 سال کی ہو گئی اور بالغ ہو گئی۔ اب رشتہ تلاشتے ہیں، کون ہے میری بچی کا ہاتھ تھامنے والا، کون ہے اخلاق والا؟ حضرت علی ابن ابی طالب کے ذہن میں سب سے پہلا نام وقت کے خلیفہ عمر بن خطاب تھے، اور باضابطہ علی بن ابی طالب سے عمر بن خطاب اپنے سے بڑے تھے، لیکن اخلاق، کردار، زاہدانہ انداز اور اس کے بعد ان کی نیکیاں اتنی عام تھی۔ حضرت علی ابن ابی طالب اپنی 11 سال کی بچی کا نکاح کس سے کر رہے ہیں؟ عمر بن خطاب سے کر رہے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے؟ اس زمانے کا رواج تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا
तुम भी करके दिखाओ। 9 साल की बच्ची का निकाह करो, 50 साल के आदमी से करो। रिवाज नहीं है हमारे पास, रिवाज नहीं है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन शरीयत का कानून क़यामत की सुबह तक रहेगा। अगर आज भी अगर कोई मामला है, आज शादी नहीं होती है, बच्चा 30 साल का, बच्ची 23 साल की, बच्चा 30 साल का, बच्ची 20 साल की, आज भी उम्र का मामला है, लेकिन थोड़ा वहां पर ज्यादा हुआ करता है, यहाँ पर कम हुआ करता है, इसमें कोई मुज़ाहिक़े की बात नहीं है। अब गौर करें, एक और दलील जो कि बुखारी की रिवायत है, हजरत उमर बिन खत्ताब की बेटी हजरत हफ्सा, ये बेवा हो गई। इनके शोहर उहद के मैदान में जख्मी हुए और आने के बाद शहीद हो गए। इनकी उम्र कितनी थी? 18 साल थी। जाके पढ़ ले आप। और जब बेटी जब बेवा हो गई, बाप जिंदा गए, और सबसे ज्यादा फिक्र बेटी की बाप को हुआ करती है, चाहे बेटी छोटी हो या बड़ी हो, बाप बड़ी मोहब्बत करता है बेटियों से। आप गौर करें, बड़ी फिक्र लायक भी, और तलाशते हैं। सबसे पहला निकाह का पैगाम बच्ची 18 साल की है, उमर बिन खत्ताब सबसे पहले किसे पेश करते हैं? हजरत उस्मान को पेश करते हैं, जो कि उनके उम्र में मुकाबले के थे। बच्ची कितनी? 18 साल की। और अपने यानी बाप के मुकाबले में जो बच्चा है, उस्मान गनी, और कितने कमालात, एक मजलिस में 4 मरतबा जन्नती, दीन में आगे बढ़ने वाला, कुआं खरीद के देने वाला, फलां काम करने वाला, फलां काम करने वाला। कहते हैं कि हफ्सा के लिए दूल्हा कौन बनेगा? कौन बनेगा? हजरत उस्मान गनी ने कहा कि मैं जरा सोच के बोलता हूँ, अल्लाह के नबी की बेटी मेरी निकाह में है, एक औरत मेरी निकाह में है, क्या करूँगा? सोच के बोलता हूँ। सोचने के बाद फिर बोलते हैं मुझे ज़रूरत नहीं है। कहा ऐसी बात है? फिर रिश्ता लेकर कहाँ जाते हैं? अपने से बड़े अबू बकर सिद्दीक के सामने पेश करते हैं, अबू बकर मेरी बेटी का निकाह कबूल करें। उम्र में अपने से बड़े। बच्ची कितनी है? 18 साल की। उस जमाने के अंदर अबू बकर सिद्दीक कोई जवाब नहीं दिया और निकल गए। उमर बिन खत्ताब कहते बड़ा गुस्सा है, जिगरी दोस्त था, कुछ जवाब दे दे तो अच्छी बात थी। कहते हैं कि उसके बाद चंद दिन गुजर गए, अल्लाह के नबी ने खुद रिश्ता भेजा। अल्लाह के नबी ने खुद रिश्ता भेजा। अबू बकर सिद्दीक से बड़े कौन? अल्लाह के नबी। उमर बिन खत्ताब से बड़े, उस्मान गनी से बड़े कौन? अल्लाह के नबी। जब अल्लाह के नबी ने पैगाम भेजा, उमर बिन खत्ताब कहते हैं अल्लाह के नबी मेरी बेटी से निकाह करेंगे। खुशी की इंतहा नहीं रही, खुश हो गए। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक आकर कहते हैं अल्लाह के नबी जो है आपकी बेटी के बारे में जिक्र कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको जवाब नहीं दिया। मालूम क्या होता है, उस ज़माने के अंदर बच्ची बालिग हो जाने के बाद अखलाक किरदार को देखा करते थे, चाहे बच्ची कितनी बड़ी, चाहे बच्चा कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, इल्ज़ाम लगाने वाले जो है अम्मी खतीजा के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं, क्यों? बड़े थे ना आपसे, ये इल्ज़ाम नहीं। बीवी छोटी है तो इल्ज़ाम, बीवी बड़ी है तो। अब गौर करें मेरे भाइयों, इस्लाम को हर एतबार से कई दलाइल मौजूद है। अब गौर करें, दूसरी सदी के मुहद्दिस इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, उस जमाने के अंदर अल्लाह के नबी के इंतकाल के 100 साल के बाद के मुहद्दिस बयान करते गए कि हमारे यमन के अंदर 21 साल की बच्ची नानी बन जाया करती थी। 21 साल की बच्ची क्या बनती थी? नानी बन जाया करती थी। ये इलाके का मामला था। आगे बयान करते हैं, एक बच्ची 9 साल की उम्र में बालिग हुई, शादी हुई, 10 साल की उम्र में माँ बनी। फिर वो बच्ची 9 साल की उम्र में बालिग हुई, फिर यह बच्ची क्या बन गई? माँ बन गई। और माँ कितने साल की हो गई? 21 साल की हो गई। तो उस जमाने के अंदर 21 साल की लड़की क्या होती थी? नानी बन जाया करती थी। आज क्या है? आज हमारे पास 21 साल में उम्र में हिंदुस्तान के मुताबिक बालिग हुआ करती है। हसन इब्न सालेह, इनका एक वाक़या बुखारी के अंदर है, वो खुद बयान करते हैं हमारे इलाके के अंदर बच्चियां 21 साल की उम्र में, कितने? 21 साल की उम्र में बच्चियां नानी बन जाया करती। बुखारी की रिवायत है। एक और वाक़या, अब्बाद इब्न अब्बाद मुहालबी, दारा कुतनी की रिवायत है, वो बयान करते हैं हमारे इलाके के अंदर
18 سال کی لڑکیاں نانی بن جایا کرتی تھی. کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر 8 سال کی بچیاں بالغ بنتی تھی, 9 سال کی عمر میں ماں بن گئی. پھر یہ بچیاں جو بچی پیدا ہوئی ہے 8 سال کی عمر میں بالغ, اس کی شادی ہوئی, ماں جو ہے 18 سال کی عمر کی ہوتے ہوتے نانی بن جایا کرتی تھی. کیا جواب دیں گے آپ اس کا؟ یہ ایسے جوابات ہیں ساری دنیا مل کر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتی. ایک اور آخری جواب سنتے جائیے آپ. الزام لگانے والے کون ہیں؟ یہ کس دھرم کے ماننے والے ہیں؟ آپ غور کریں, یہ خود بیان کرتے ہیں ہمارا جو ہندو دھرم ہے, سناتن دھرم, یہ کب کا ہے؟ آج سے 5000 سال پہلے کا دھرم ہے. اللہ کے نبی آج سے اور اس سے اوپر یعنی 3500 سال پہلے آپ جا کر ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں. وہ خود مانتے ہیں جب رام کی شادی سیتا سے ہوئی اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال کی تھی, اور 6 سال میں وداعی ہوتی ہے. آپ زمانے کو زمانے سے کمپائر نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی کے زمانے سے 3000 سال پہلے اگر بچیاں 6 سال کی عمر میں بالغ ہوتی تھی تو اللہ کے نبی کے زمانے میں 3000 سال کے بعد اگر بچیاں بالغ ہوتی ہے تو کوئی معیوب بات ہے؟ جو الزام آپ اللہ کے نبی کے اوپر لگاتے ہیں سب سے پہلے الزام خود آپ اپنے دین کے اوپر لگاتے ہیں, اپنے دھرم کے اوپر لگاتے ہیں. غور کریں میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں اس کی بڑی حکمت ہے, پھر کبھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے اور آپ کے اوپر واجب ہے ہم کیا کریں؟ علاقائی اعتبار سے آپ نوٹ پڑھ لیں, رپورٹ نکال لیں. امریکہ کے اندر سائنس میڈیکل نے اس بات کو واجب قرار دیا ہے, اس بات کو قبول کیا ہے, 9 سال کی بچیاں بالغ ہوتی تھی. برطانیہ کے اندر آج بھی بچیاں, وہ خود بیان کرتے ہیں 100 سال پہلے بچیاں 9 سال کی عمر میں بالغ ہوتی تھی. یہ وہی مورخ ہے, وہیں کے رہنے والا جو الزام لگا رکھا ہے, اور آج جو بچیاں وہاں پر 12 اور 13 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہیں. تو خلاصہ کلام کیا نکلا؟ ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں. اللہ کے نبی سے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ محبت کریں گے انشاءاللہ. اور کیسی محبت؟ جان توڑ کے محبت. اگر وقت آ جائے اللہ کے نبی کے لیے جان دینے کے لیے, جان ضرور دیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا ماننا ہے, لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کرنے کی بنا پر ہے. ایک انسان, علماء کرام نے بڑی بہترین بات نقل کی ہے. کیا بات ہے؟ جان دیں گے, فلاں کریں گے, گردن کٹا لیں گے. لوگ بولتے ہیں نا, یہ جذبہ, یہ باتیں صرف آپ کی ہے. جذبہ کب پیدا ہوگا؟ اب آپ اللہ کے نبی کی ہر چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کریں گے تو اللہ رب العزت تب جا کر آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا کرے گا کہ میں جان دے سکتا ہوں اللہ کے نبی کے لیے. کچھ بھی نہیں, نبی کی نہ سنت, نہ چہرے پہ ہے, نہ گھر میں ہے, نہ کاروبار میں ہے, نہ لباس میں ہے, نہ اپنے چال چلن میں ہے. اور آج مسلمان, اگر برا لگے تو معافی چاہتا ہوں, آج صرف مسلمان جو ہے مسجد کے اندر مسلمان ہے, مسجد کے باہر کاروبار میں مسلمان ہے, گھروں کے اندر مسلمان ہے, مسلمانوں کا گھر ہے, کاروبار مسلمانوں کا ہے. اللہ کے نبی کا کاروبار ایسا ہے, معاملات, بھائیوں میں اختلافات, بھائیوں کا معاملہ, بہنوں کا معاملہ, یہ مسلمان ہے. اب غور کریں میرے بھائیوں, ہم جو ہے اللہ کے نبی کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ کے نبی کے اوپر ہم جان دینے کے لائق بن سکتے ہیں. ایک اور آخری پیغام یہ ہے, جمعہ کے لیے کب آنا ہے؟ امام صاحب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آنا ہے. میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. جیسے عید کے لیے ہم ذہن میں آتا ہے کل عید ہے, سارے بچوں کو اٹھاتے ہیں فجر میں, نہلا دھلا کر لاتے ہیں. میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں سے کہے کہ بیٹا آپ کو 12 بجے مسجد کے اندر دکھنا ہے, میں بھی آ رہا ہوں آپ کے پیچھے. نہلا کر دھلا کر خواتین بھی نکلے, آ کے نماز پڑھتے رہیں.
فضیلت بڑی ہے. سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے رہیں, اپنے بچوں کو لے کر آئیں, اپنے ماں باپ اور اپنے بھائی بہنوں کو لے کر آئیں تاکہ وہ آپ کی بہنیں اسلام کی تعلیمات کو جان سکیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وقوموا بالصلاۃ.